رمضان ہمیں کیا سکھا کر کے گیا؟ مسلمانوں کو ان سے کیا سبق لینا چاہیے؟ مسلمانوں کی حالت رمضان کے بعد کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب سر سے گزرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے حساب سے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر تھا۔ خوش نصیب تو وہ ہوئے جنہوں نے رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کر لیا، اور بد نصیب وہ ہوئے جو اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ جو گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس کے بدلے میں اور ہمیں کیا سکھا کر کے گیا؟ ہمیں اس کے بدلے میں کون سی چیزیں ملی؟ آج رمضان عنقریب گزرا تو ہم مسلمانوں کو بے گناہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کے کھاتے میں گناہ بالکل نہیں ہوتا، اس طرح سے ایک مسلمان کو آج ہونا چاہیے۔ عنقریب رمضان گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھے تو ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جن کی گناہ معاف کر دیا جائے تو وہ بے گناہ ہو گیا، وہ بالکل صاف صفا اور پاکیزہ ہو گیا۔ تو آج مسلمانوں کو ویسا ہونا چاہیے۔ یہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آپ کس درجے میں ہیں، کس زمرے میں ہیں۔ کیا ہم نے اپنے رب کو رمضان المبارک میں راضی کر کے اپنے ساری غلطیوں کو معاف کروا لیا؟ اپنی ساری گناہوں کو ہم نے مٹا لیا، رب کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا اور بالکل خالص توبہ کر لیا؟ اگر ہم نے کر لیا تو ہم خوش نصیب ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو آج افسوس کا مقام ہے۔ اسی طرح سے جو رمضان کا دوسرا مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ، متقین میں سے ہو جاؤ۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقین وہی ہوگا جو رب سے ڈرتے ہوئے سارے غلطی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے اور رب کے احکام کو بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وہ کر ڈالے، یعنی رب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ کر کے چلے۔ تو آج اگر ہم گناہوں سے بچ کر کے چلتے ہیں، اگر ہم گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، یقیناً ہم متقین میں سے ہیں۔ اگر آج ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ دوستو، متقین وہی ہوگا جو متقین کی علامت ہے، وہ پنجگانہ وقت نمازوں کو ادا کرے گا، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرے گا، وہی متقین کے زمرے میں داخل ہوگا، وہی تقوی اور پرہیزگاروں میں شامل ہوگا، کیونکہ متقی تو جنتی ہوگا۔ جو تقوی شعار ہوگا، جو متقین میں سے ہوگا، وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں وہی ہوگا جو 5 گانہ نماز کو با جماعت ادا کرے گا۔